بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و موقر و مکرم سامعین، معاشرے میں پائی جانے والی میرے آپ کے اندر جو خرابیاں ہیں، اس میں ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ ہم کسی شخص کے مر جانے کے باوجود اس کو بخشتے نہیں ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے بارے میں بکواس کرنا، بری بھلی باتیں کرنا، اس کی برائیوں کے تذکرے کرنا، بلکہ کبھی کبھی تو اس کی غیبت تک کر ڈالنا، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، جبکہ حدیث شریف میں مردے کے بارے میں بدگوئی کرنے سے، برا بھلا بولنے سے روکا گیا ہے۔ اس کی نہایت درجہ شناعت، قباحت اور حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے کسی دوست کا، ساتھی کا، تمہارے معاشرے کے کسی فرد کا، تمہاری سوسائٹی اور تمہارے سماج کے کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کی برائیاں بیان کرنا چھوڑ دو اور اس کا عیب بیان کرنے میں نہ لگو۔ کسی بھی مردہ شخص کی عیب گوئی اور اس کی برائیاں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کی خوبیاں تو بیان کرو، ان کی تعریفیں کرو، ان کے کمالات لوگوں کے سامنے لاؤ، لیکن ان کے عیوب اور ان کی برائیاں بیان مت کرو۔ مرنے والے کے اندر جو خوبیاں اور اچھائیاں تھیں، ان کا تذکرہ کرنا بہت بڑا فائدہ رکھتا ہے۔ اس سے ہمارا فائدہ تو ہے ہی ہے، لیکن مردے کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے۔ اور اس میں خود اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مردے کی خوبیوں کو بیان کرنا ترغیب کے طور پر بھی ہونا چاہیے، تاکہ دوسرے زندوں کو اس کی رغبت ہو کہ دیکھو اس میں خوبیاں پائی جاتی تھیں تو آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے تذکرے کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اس طرح اپنے اندر خوبیاں، فضائل اور کمالات پیدا کرنے چاہیے۔ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارا تذکرہ بھی حسن و خوبی کے ساتھ کریں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نام نیک رفتگاں ضائع مکن، نام نیک رفتگاں ضائع مکن، تا بماند نام نیکت برقرار، تا بماند نام نیکت برقرار۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جنازہ گزرا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کے بارے میں اچھائیاں بیان کی تو حضور نے فرمایا وجبت۔ ایک دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کے بارے میں، اس کی زندگی میں جو کچھ کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی تھی اس کا تذکرہ کیا تو حضور نے فرمایا وجبت۔ صحابہ نے دریافت فرمایا کہ آپ نے دونوں کے بارے میں وجبت فرمایا؟ ارشاد نبوی صادر ہوا کہ پہلے جنازے کے گزرنے پر تم نے اس کی خوبیاں بیان کی تھیں تو وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ تو ہمارے اگر کسی کے بارے میں دو جملے اچھے بول لینے سے اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہو تو اس میں ہمارے اس بھائی کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔
مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. اس کے مرنے کے بعد لوگ دفن کرنے کے بعد جاتے جاتے اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی تو اس مرنے والے نے ناز کے طور پر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے کھاتے میں اور اکاؤنٹ میں کوئی قابل ذکر اچھائی تو تھی نہیں کہ جس کی بنیاد پر مجھے اتنے بڑے انعام سے نواز دیا گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو دفن کر کے جانے والے لوگ تیرے بارے میں اچھائیاں بیان کر رہے تھے. میری غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ میری مخلوق تو تیرے بارے میں اچھائیاں بیان کرے اور میں تجھ کو جہنم میں ڈالوں. یہ بری بات ہے. میں نے میری مخلوق کے بھرم اور ان کی گواہی کی رعایت کرتے ہوئے تجھ کو جنت عنایت فرمائی. میرے بھائیوں، اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہماری کسی کے لیے گواہی دے دینے سے اس کے لیے جنت مل جاتی ہو تو سستا سودا ہے. ہمیں لوگوں کے بارے میں اچھائیاں بیان کرنی چاہیے، اور دوسری طرف یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کریں. اور مردوں کے اندر اگر معائب اور مصالب بیان پائے جا رہے ہوں تو پھر انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے. لیکن یاد رہے کہ یہ ان مردوں کے معائب کے بیان کرنے سے رکنے کا حکم ہے جو صحیح اسلامی طریقے پر کاربند رہے ہوں اور جنہوں نے بدعات وغیرہ کو اختیار کر رکھا ہو، اور خطرہ اس بات کا ہو کہ اگر ان کی خوبیاں بیان کی گئیں اور ان کے معائب سے صرف نظر کیا گیا تو لوگ گمراہی میں پڑ جائیں گے. تو پھر تو ایسے لوگوں کے عیوب کو بیان کرنا درست ہے، بلکہ لوگوں کو بدعتوں میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے ان میں پائی جانے والی خرابیوں کو بیان کرنا واجب ہے. مطلب دونوں باتیں الگ الگ ہیں. اگر کسی آدمی کی زندگی اسلامی طریقے پر گزری لیکن جزوی طور پر کچھ خرابیاں اس میں پائی گئی ہیں، کوئی کوتاہی، خامی، کمی پائی گئی، تو پھر اس کی برائیاں بیان نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو لوگ اسلامی طریقے پر کاربند نہیں تھے بلکہ ارباب بدعات و خرافات تھے، اب خطرہ ہے کہ ہم ان کی برائیوں پر اگر پردہ ڈالیں گے اور بیان نہیں کریں گے تو لوگ ان کو اپنا مقتدا سمجھ کر، مان کر خود بھی بدعتوں میں مبتلا ہوں گے. تو پھر تو ایسے لوگوں کی کوتاہیاں، خامیاں ضرور بیان کر دینی چاہیے. مگر یہ سب اسی وقت ہے جب کہ یہ کام رضائے الہی کے واسطے ہو، نہ کہ اپنی خواہش نفس کی تکمیل اور میت کی اہانت کے واسطے. ہاں، نیت درست ہونی چاہیے. اگر ہم میت کی اہانت کے واسطے یہ سب اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں تو پھر کسی بھی درجے میں درست نہیں ہے. جی، تو مردوں کے معائب کو بیان نہ کرنا واجب ہے. ان کے معائب کو بیان کرنے والا عند اللہ گنہگار ہوگا. مردوں کے عیوب، ان کی خامیاں، ان کو بیان کرنے سے رکنا ضروری ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کی معافی کی کوئی صورت ہی ممکن نہیں ہے. لہذا اگر کوئی بات ان کی جانب آپ نے خلاف واقعہ منسوب کی یا ایسی واقعی بات بیان کی گئی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں. مطلب کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی مردے کے بارے میں ایسی برائی بیان کی جو واقعتاً اس کے اندر موجود نہیں تھی تو یہ تو آپ نے اس کی غیبت کر دی. اب آپ اس سے معاف کیسے کروائیں گے؟ چلو بھائی، کوئی زندہ آدمی کی اگر آپ نے غیبت کر لی، برائی کر لی، تو آپ اس سے معافی کروا سکتے ہیں استحلال
کی گنجائش ہے، لیکن مردہ آدمی میں جو خامی اور کوتاہی نہیں پائی جاتی اور آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا تو آپ اس کو کب معاف کرواؤ گے؟ قیامت کے دن تو کوئی شکل ہی نہیں ہے معاف کروانے کی، وہاں تو پھر بدلہ چکانا پڑے گا۔ اس لیے ایک شکل تو یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی خامی برائی موجود نہیں ہے تو پھر بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر واقعتاً اس کے اندر کوئی برائی موجود ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تو ایسی برائی بیان کرنے کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اب مرا گیا، اس کی برائی بیان کرنے سے اصلاح کی کوئی شکل تو باقی نہیں رہی، تو اب اس کی برائی بیان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو دونوں شکلوں میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حقوق العباد میں بندے کے معاف کیے بغیر معافی ہوتی نہیں، مردوں کے معائب کو بیان نہ کرنے کا حکم اور بھی کئی روایتوں سے ثابت ہے، ہمیں اس سلسلے میں گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، ان کی خوبیاں بیان کرو، اس کا فائدہ ہے۔ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ زندے اس کے جیسی زندگی گزاریں گے، اس کے طریقے پر چلنے کی ان کو ہمت اور حوصلہ ملے گا، اور اس کو خود کو بھی فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالی اس کی مغفرت کو اقرب کر دے گا۔ جی، قرآن کریم میں کئی زندوں کے گزر جانے کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، بلکہ بیان کرنے کو کہا گیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اسی طریقے سے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى ابراہیم۔ تو دیکھو آپ، قرآن کریم نے کئی اچھے لوگوں کی خوبیاں بیان کی، ان کے تذکرے کیے، اور اسی طریقے سے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا کا ایک رکوع ہے مستقلاً 7ویں پارے میں، اس میں نبیوں کی مشترکہ صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کا مقصد ذکر فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ ہاں، قرآن نے جہاں فرعون، حامان، شداد، قارون، نمرود، ان لوگوں کی خامیاں برائیاں بیان کی تو وہ تو اس لیے کہ وہ صحیح اسلامی طریقے پر کاربند ہی نہیں تھے، وہ ملعون تھے۔ ان کی برائیاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، لوگ ان کو اپنا مقتدا اور آئیڈیل نہ بنائیں۔ باقی اور کئی لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن میں کچھ کوتاہیاں خامیاں پائی جاتی تھیں، قرآن نے اور حدیث نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں سمجھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مطلقاً کسی بھی شخص کے بارے میں ہماری زبان چلنے نہ پائے، بلکہ ہم اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہیں، اپنی زبان کو مردوں کے بارے میں چلانے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیں، اس پر اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہو جائے گی، اس لیے کہ بلا ضرورت ہم ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو واقع کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، ایک بات یہ بھی سننی چاہیے ہمارے معاشرے کی اصلاح کے قبیل کی کہ کسی پر ظلم و زیادتی قولاً یا عملاً شریعت کے اندر حرام اور قطعی ہے۔ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ جیتے جی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کسی زندہ کے بارے میں ہم اصلاحی بات تو کریں، لیکن کسی زندہ کے باب میں ہم کوئی قطعی فیصلہ جنتی جہنمی ہونے کا ہرگز نہ کریں۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ
بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے جو آپس میں مخلص دوست تھے. ان میں سے ایک گناہ کے کاموں میں لگا رہا کرتا اور دوسرا خوب عبادت کیا کرتا تھا. یہ عبادت گزار اس گنہگار کو ہمیشہ گناہ میں مبتلا دیکھ کر کہتا کہ گناہ سے باز آ جا، رک جا. چنانچہ ایک دن کسی گناہ میں مبتلا دیکھا تو کہا باز آ جا. اس پر گنہگار نے جواب دیا تو میرے معاملے کو میرے رب پر چھوڑ دے یار، کیا تو میرے اوپر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ گنہگار کے اس جواب سے خفا ہو کر، ناراض ہو کر، غصے ہو کر اس عبادت کرنے والے نے کہا کہ قسم بخدا اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا، اللہ تجھ کو جنت میں بالکل داخل نہیں کرے گا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند قدوس نے دونوں کی روح کو قبض کر لیا اور دونوں کی روح رب العالمین کے روبرو پہنچی تو اللہ نے اس عبادت گزار سے پوچھا کیا تم کو میرے معاملے کا علم تھا یا میرے اوپر اختیار حاصل تھا؟ اور گنہگار سے کہا کہ جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا. اور اس دوسرے عابد کے بارے میں ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں داخل کر دو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے ایک ایسی بات زبان سے نکالی کہ جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دیا. مطلب عاجزی اور گناہوں پر ندامت یہ نجات کا باعث بنی اور اپنی اطاعت پر تکبر اور غرور یہ ہلاکت کا سبب بنی. سمجھیے کہ جب دونوں کا انتقال ہو گیا اور اپنے اپنے اعمال کی جزا و سزا پانے کے لیے دونوں بارگاہ الہی میں حاضر کیے گئے تو خداوند قدوس نے گنہگار کی اپنی رحمت سے مغفرت فرما دی اور اس کے لیے جنت میں چلے جانے کا حکم دے دیا، کیونکہ وہ ایک ایسا گنہگار مومن تھا جس نے عجز و انکساری کو اختیار کر رکھا تھا اور رحمت خداوندی کا امیدوار تھا. یعنی اپنے گناہ پر اسے ندامت، شرمندگی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ بیچارہ اسے ترک نہیں کر پا رہا تھا. صفت عجز و انکسار، رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہونا بلکہ اس کی امید رکھنا اور گناہ پر ندامت کا ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ خداوند قدوس کو بے حد محبوب ہیں. جی فرمایا اس نے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اس نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تیأسوا من روح اللہ. اس لیے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا اور اس نصیحت کرنے والے عبادت گزار کو جہنم میں داخل کر دینے کا حکم دیا، اس لیے کہ اسے اپنی عبادت پر ناز تھا، تکبر تھا. تبھی تو وہ یہ بول رہا تھا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک اللہ الجنہ. اس نے اپنے آپ کو خدائی کا ٹھیکیدار سمجھ لیا تھا. غرور و تکبر اللہ کے نزدیک بہت بری چیز ہے. اپنے اعمال پر اترانا نہیں چاہیے. اسی لیے لوگوں نے لکھا کہ الاغترار علی الطاعت یہ خطرناک قسم کی بیماری ہے جو تمام اعمال کو ضائع و برباد کر دیتی ہے. اس لیے خداوند قدوس نے اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم صادر فرمایا. مگر یہ حکم یاد رکھنا چاہیے کہ بطور دوام نہیں بلکہ اپنے اعمال پر اسے جو غرور اور ناز تھا اس کی سزا کے لیے تھا. اس لیے کہ بہرحال وہ مومن تھا اور مومن کے لیے خلود فی النار نہیں ہے. دنیا کی تباہی اور بربادی اس نے اپنے ہاتھوں مول لی تھی. دنیا کی تباہی تو اس طرح کہ اس نے زندگی بھر محنت و مشقت برداشت کی
دنیا کی لذتوں سے اپنے کو محروم رکھا، اس لیے بھی کہ پچھلی امتوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات پائی جاتی تھی کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے دروازے پر اس کے اجر و ثواب اور گناہ وغیرہ کو بذریعہ ملائکہ لکھ دیا جاتا تھا، اور آخرت کی تباہی تو بالکل واضح ہے کہ اسے عذاب جہنم میں مبتلا ہونا پڑا۔ اس حدیث شریف سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ وعظ و تبلیغ، کسی کو نصیحت کر دینا، انتہائی نازک اور پرخطر کام ہے، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، بڑائی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے وقت اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر ٹٹول لینا چاہیے، مخاطبین کی حقارت نہیں ہونی چاہیے اور ان کے بارے میں کوئی فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کبر و غرور اور اپنی عبادتوں پر ناز، یہ اللہ کے نزدیک نیکیوں کو ضائع کر دینے والا عمل ہے۔ ہمیشہ اپنی نیکیوں کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کو شرف قبول حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ جی، اور تیسرا اس بات کا علم ہوا کہ عجز و انکسار اور رحمت خداوندی کا امیدوار رہنا اللہ کے نزدیک بے حد پسندیدہ اور محبوب ہے۔ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ دیکھو تو صحیح، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں نے کعبۃ اللہ جیسی مرکز توحید کی بنیاد ڈالی، لیکن عرض گزار ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمیں اپنے اس کام پر ناز نہیں ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، تو قبول کر لے۔ اور اہل علم محظوظ ہوں گے، فرمایا تقبل، اقبل نہیں۔ اے اللہ ہمارا یہ کام تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس سے قبولیت کی درخواست کریں، بتکلف ہی صحیح، ہمارا یہ کام لائق پذیرائی تو نہیں ہے، لیکن تو قبول کر لا۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو عمل اخلاص سے خالی ہو، چاہے مقدار میں وہ کثیر ہی کیوں نہ ہو، ہلاکت و بربادی کا باعث ہے، اور اپنی عبادت پر ناز کرتے ہوئے اور دوسرے کو حقیر سمجھ کر نصیحت کرنا ظلم و بغاوت میں داخل ہے۔ اصلاحی بیڑا اٹھا کر چلنے والے لوگوں کو چاہیے، واعظین، مرشدین، مبلغین کو چاہیے کہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بہت قیمتی سوال کیا تھا کہ حضرت، ہر فرقہ، ہر جماعت ایک دوسرے پر رد و قدح کرتی ہے، تو پھر کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ حضرت نے بڑا شاندار جواب دیا، جو جماعت ساری جماعتوں کو اور فرقوں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرتی ہو اور خواہاں ہو، سب کو جنت میں لے جانے کی متمنی ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ کتنا زبردست جواب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کو حقیر مت سمجھو۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی کے ساتھ اور ایک حدیث بھی سناتا چلوں۔ حضور نے فرمایا، کوئی گناہ اس کا زیادہ سزاوار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں سزا دینے میں جلدی کرے، اور ساتھ ہی اس گناہ کی سزا کو آخرت میں بھی اس کے لیے باقی رکھ چھوڑے، جتنا کہ بغاوت، سرکشی اور قطع رحمی کا گناہ ہے۔ یعنی یہ بغاوت، سرکشی اور رشتہ داری کا حق توڑنا، اس کی سزا دنیا میں بہت جلدی مل جاتی ہے۔ یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی بہت جلد دے دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی لازماً اسے اس کے اس جرم کی سزا دیں گے۔ یعنی دنیا کی سزا آخرت کے لیے کفارہ نہیں بنے گی۔ یہ جرم اس لائق ہے کہ دنیا میں بھی جلد از جلد اس کو سزا دے دی جائے،
اور آخرت میں اسے معاف نہ کیا جائے. اسی لیے مسلم شریف کی روایت میں تو آیا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا. اس لیے کہ قطع رحمی اور رشتہ داری کے حقوق ادا نہ کرنا یہ جہنمیوں کا عمل ہے. رشتہ داری بہت اہم چیز ہے جس کو نبھانا واجب ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ رشتہ داری ایک شکل میں متشکل ہو کر اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا کرتی ہے کہ من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. تو میرے بھائیوں، یہ بغاوت، سرکشی، رشتہ داری کو قطع کرنا، اور ایک روایت میں آتا ہے ظلم کرنا، زنا کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اس کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. زنا بہت خطرناک جرم ہے، اللہ حفاظت فرمائے. دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے. رشتہ داری کو قطع کرنے میں آج کل ہم لوگ بہت زیادہ مبتلا ہیں. رمضان شریف نصف سے زیادہ گزر رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس کی طرف اہتمام نہیں ہوتا. چاہے ہم افطار و سحری میں کتنی دعائیں کریں، لیکن ہمارے دل میں کینہ ہو، بغض و عداوت ہو، تو پھر یہ دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اس لیے کہ ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے کینہ و بغض ہے. رشتہ داروں کے معاملے میں اپنے دلوں کو صاف رکھو، ان کی مدد کرو، نیز ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اور ظلم کی بات میں نے اوپر سمجھائی کہ کسی کے بارے میں فیصلے کر دینا جہنم کے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی مکمل طور پر حفاظت فرمائے، ہمیں لوگوں کے باب میں اپنی زبان چلانے سے پورا محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.